پر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ معزز محترم ناظرین کرام اور آج کی اس مجلس میں موجود تمام حاضرین، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فضائل و مناقب اور شہدائے کرب و بلا کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورہ دہر کی 2 آیات بینات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ کریم ان آیات بینات کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہمیں سننے، سمجھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پیغام حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم اس کے بدلے میں کوئی نہ صلہ چاہتے ہیں اور نہ ستائش چاہتے ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شانوں کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آیت کریمہ آیت نمبر 7 کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں نظر کے پورا کرنے کا فرمایا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے نام کی جو نظر مانتے ہیں یا منت مانتے ہیں تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں، اور اس کی محبت میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر ترجیح دے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یتامہ کو، مساکین کو، فقراء کو اور اسیروں کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ ایک مشہور اس سے متعلق قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے عظیم ترین افراد، جس میں حضرت مولا کائنات حضرت حیدر کرار، حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا، سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت اور امام علی مقام امام حسن پاک اور امام حسین پاک، ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں ان کی شان، ان کی قدر و منزلت اور ان کے ایک عمل کی تعریف و تحسین کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات بینات نازل فرمائی۔ اور مشہور واقعہ اس سے متعلق کہ شہزادوں کی بیماری کی وجہ سے منت مانی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائی تو 3 روزے رکھے جائیں گے، اور ہر روزے کی افطاری کے وقت کبھی دروازے پر کوئی یتیم آتا ہے، کوئی اسیر آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے اور اللہ کے نام پہ صدا لگاتا ہے کہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، اور کبھی کسی کو یہاں سے خالی لوٹایا نہیں جاتا، تو میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے اپنی حاجت پیش کر کے سوال کرتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری فرما دے۔ چنانچہ تینوں ایام میں افطاری کا وقت ہے کہ دن بھر کی بھوک اور پیاس ہے، یہ ساری کیفیات ہے، لیکن اپنی ان کیفیات اور اپنی ان جو حاجات ہیں اس پر فقراء کو ترجیح دے دی جاتی ہے، مساکین کو ترجیح دی جاتی ہے، اسیروں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اسی کیفیت میں اپنی نظر کو پورا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب 3 دن نظر کے پورے ہوتے ہیں اور اس کیفیت میں پورے کیے جاتے ہیں کہ اپنے اوپر باقیوں کو ترجیح دے کر اللہ کی رضا کے لیے ان پر خرچ کیا جاتا ہے، تو پھر بطور تحسین، بطور تعریف اور بطور سند اللہ رب العالمین نے یہ آیات بینات نازل فرمائی کہ وہ اللہ کے نام کی جو منتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کبھی وہ یتامہ کو، کبھی مساکین کو، کبھی فقراء کو، کبھی اسیروں کو وہ اپنے اوپر ترجیح دے کر کھانا کھلاتے ہیں کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔
تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور خرچ اس کیفیت میں کرنا کہ خود حاجت ہے، ضرورت ہے، اپنی حاجات اور ضروریات پر دوسروں کو مقدم کرنا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی خصوصیات ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام و منصب عطا فرمایا، وہ اعزاز و شرف عطا فرمایا کہ ان کے پاس اگر مال ہے تو مال کس لیے ہے؟ وہ اس طور پر مال وہ جمع نہیں کرتے کہ اس مال کے ذریعے کوئی اپنی کوئی طاقت و ثروت حاصل کی جائے، کوئی اس مال کے ذریعے نمود و نمائش حاصل کی جائے، تفوق و برتری حاصل کی جائے، بلکہ اس مال کو بطور وسیلہ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ وسیلہ کس لیے؟ کہ یہ مال اللہ کی رضا کا وسیلہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا وسیلہ ہے، غرباء پر خرچ کرنے کا وسیلہ ہے، یتیموں کی کفالت کا وسیلہ ہے، اسی طرح بیواؤں کی ضروریات کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے مستحقین ہیں ان پر خرچ کرنے کے لیے یہ ایک وسیلہ اور ذریعے کے طور پر اس مال کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، جتنی ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم فرما کر اس مال کو خرچ فرما دیتے ہیں۔ یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اور پھر آج ہم دیکھیں نا کہ اسلام کی روشنی پوری کائنات میں پھیلی، اور اسلام کے ذریعے آج ہم اپنے لیے ہدایت و رہنمائی اور نور حاصل کرتے ہیں، ہماری زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، بہاریں آ جاتی ہیں۔ تو جو اسلام کا مرکز تھا، اس مرکز سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان میں اسلام کی تعلیمات کس قدر بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔ جس نبی آخر الزماں اور ہادی برحق امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہکے ہوئے، بٹکے ہوئے گمراہ لوگوں نے ایسی ہدایت حاصل کی کہ اللہ رب العالمین کے مقربین میں شامل ہوئے ہیں، تو اس برگزیدہ ہستی، اس ہادی برحق کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد، وہ کردار اور اخلاق کے کس قدر بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت ہے، اور حضور نے جو ان کی تعلیم فرمائی اس کا نتیجہ ہے کہ ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ حضور کا خانوادہ وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم کرتے نظر آتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ان کی تعریف فرمائی گئی، تحسین فرمائی گئی کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا عمل اس لیے تھا کہ داد و تحسین ہو، واہ واہ ہو، چرچا ہو کہ انہوں نے بڑا کام کیا، کہ خود بھوکے رہ کر، خود اس کیفیت میں رہ کر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، تو اس مقصد سے انہوں نے نہیں کیا، کوئی یہ کہنے والا نہ کہہ سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بطور خود ان کی تعریف و تحسین اور یہ سند و سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ ان کا یہ عمل کسی داد و تحسین، کسی صلہ، کسی ستائش یا کسی دنیاوی جزا کے بدلے میں نہیں ہے، خالصتاً وہ ان کا عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے، اور حضور کی تعلیم کا اثر ہے کہ حضور کے خانوادے کا ہر شخص وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ اوصاف اور حضور کی تعلیمات کا، حضور کی سیرت و کردار کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ چاہے وہ حضرت حیدر کرار ہوں، سیدہ کائنات ہوں، امام حسن پاک ہوں، امام حسین پاک ہوں، یا حضور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد۔ قرآن کریم ان کی بار بار تعریف فرماتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے متعلق وہ مشہور آیت کریمہ ہے نا کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ یہ آیت کریمہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ مشکل کشا، آپ کے پاس 4 دراہم ہیں، اور آپ 1 درہم دن کے اجالے میں خرچ کرتے ہیں، 1 درہم رات کی تاریکی میں خرچ فرماتے ہیں، یعنی جب جب ضرورت پڑتی ہے، اور ضرورت پڑی کوئی فقیر آیا، آپ نے اکیلے تنہائی میں پوشیدگی کے ساتھ اس کو دیا، مجلس میں بیٹھے ہیں ایک فقیر آیا تو سب کے سامنے اس کو دے دیا۔ تو 4 مختلف کیفیات میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کا عمل فرمایا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر پسندیدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کی ستائش میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ جو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ،
پوشیدگی کے ساتھ بھی خرچ کرتے ہیں، علل اعلان بھی خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا عمل خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس قدر وہ پختہ ہے اور اس قدر گہرا ہے کہ ہر فرد خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا اس سے سرشار نظر آتا ہے۔ سیدہ کائنات سے آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، پسندیدہ اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے 3 چیزوں سے متعلق فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے کلام الہی کی تلاوت فرمانا، دوسرا فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنا، اور تیسرا فرمایا کہ جس قدر مال ہو اس کے ذریعے انفاق فی سبیل اللہ کا عمل اختیار کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں اس کی رضا، خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے جو مستحق بندے ہیں ان پر خرچ کر کے اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا۔ تو حضور کا خانوادہ چونکہ حضور کی تربیت ہے، ہم دیکھیں نا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے جود و سخا، اس کی کیفیت کیا رہتی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، اور پھر جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت وہ تیز ہوا سے زیادہ اس کی کیفیت بڑھ جاتی، یعنی جس طرح ہوا میں تیزی آتی ہے، تیز آندھی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس سے زیادہ کثرت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ فرماتے تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اپنی ضرورت کے، اپنے استعمال کے، لیکن اپنی ضروریات پر بھی دوسروں کو ترجیح دینا، یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اور حضور کے خانوادے کا خاصہ ہے، کہ جو حضور کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کی ذات میں ہمیں یہ کیفیت نظر آتی ہے، چاہے وہ امام حسن مجتبیٰ پاک ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے اپنی زندگی میں گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور 2 مرتبہ گھر کا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اور پھر آپ کا عمل مبارک کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے مبارک کاندھوں پر اناج کی بوریاں لاد لاد کر مدینے کے فقراء کی گھروں کی دہلیز پر آپ چھوڑ کے آ جاتے، کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ عمل کون کر رہا ہے۔ یعنی حضور کا خانوادہ جو پوری کائنات میں سب سے عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، اور خاندان کا ہر فرد وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اور تمام اہل ایمان کی گردنیں ان کی عقیدت میں جھکتی ہیں، ادب میں جھکتی ہیں، لیکن ان کا مخلوق کی خدمت کے لیے معاملہ کیا ہے کہ اپنے کاندھوں پر بوریاں لاد لاد کر مدینے کے فقراء کے گھروں کی دہلیز پر وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کسی کو خبر نہیں ہے کہ ہماری ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مدد کون کرنے والا ہے۔ اس قدر پوشیدگی کے ساتھ ہماری عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے اور غسل دینے کے لیے آپ کا پیراہن مبارک اتارا جاتا ہے تو کاندھوں پر بوریاں اٹھانے کے نشانات موجود ہیں۔ یعنی یہ کیفیت ہمیں حضور کے خانوادے کی نظر آتی ہے، وہ افراد کے جنہیں حضور فرمائے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور ان کو پیار فرماتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو سونگا کرتے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سونگتے ہیں، پیار کرنا تو سمجھ آتا ہے، تو فرمایا کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور ان سے اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے پھولوں کی خوشبو ان میں رکھی ہے۔ ان ذوات مقدسہ کا معاملہ کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل اس قدر اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ دائیں ہاتھ سے 2 بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہاں اس قدر پوشیدگی کے ساتھ یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسین پاک آپ کا معاملہ دیکھیں، کربلا میں آپ جب تشریف لائے اور حر کا لشکر جب ابتداً آپ کا قافلہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کے لشکر کے پاس جو بھی اناج یا جو بھی پانی تھا آپ نے ان کی خاطر تواضع فرمائی، یعنی وہ لشکر جو آپ کے لیے پریشانیوں کا ایک سبب بن کر آ رہا ہے، آئندہ کی جو تکالیف ہیں اس کا سبب یہی لشکر بننے والا ہے، لیکن آپ کا جذبہ کیسا ہے، حسن سلوک کیسا ہے، اخلاق اور آپ کا کردار کیسا ہے کہ اس لشکر کو آپ اس کی خاطر تواضع فرماتے ہیں، ان کی سواریوں تک کو پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ حضور کے خانوادے کا ہمیں
یہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ اور اسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ایک فرد سے پوچھا جاتا ہے نا کہ حاتم طائی کی سخاوت بھی مشہور ہے، آپ کے گھرانے کی سخاوت، اس کی شہرت کیا ہے، امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حاتم طائی کے تو مختلف دروازے تھے، اور جس دروازے پر کوئی جاتا، اگر ایک دروازے سے لے کر دوسرے میں جاتا، دوسرے سے تیسرے میں جاتا، تو اس کو روکا نہیں جاتا تھا، ہر دروازے پہ اس کو دے دیا جاتا تھا۔ ہمارے گھرانے کی شان یہ ہے کہ کوئی ایک دروازے پہ آ جائے تو اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یعنی ایک ہی دروازے سے اتنا نواز دیا جاتا ہے کہ کہیں اور اس کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو انفاق فی سبیل اللہ کا وصف عطا فرمایا، اور یہی تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، مخلوق کی خیر خواہی کے لیے کوشش فرمائی جائے، مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور ماہ محرم الحرام کا درس یہی ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ کی تعلیمات سے ہم وابستہ ہوں، فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، عزتیں اور عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر لازم کیا ہے کہ ان کی سیرت، ان کا کردار ہم اپنے سامنے رکھ کر اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں کہ جن خطوط پر، جن راستوں پر چلتے ہوئے انہوں نے کامیابی حاصل کی، اگر ہم دنیاوی اور اخروی طور پر کامیابی چاہتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان ذوات مقدسہ کی تعلیمات، ان کی سیرت و کردار کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو سے متعلق اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو کوئی پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اور ایثار میں کیا فرق ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے جتنی استطاعت ہے اس کو خرچ کیا جائے، اور اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں شامل ہیں، کہ جب جہاں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے اپنے مال میں سے جو بھی کچھ خرچ کریں، چاہے وہ 2.5% ہو یا اس سے زیادہ ہو، یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور اس سے بھی بڑا جو ایک وصف ہے، اعلیٰ وصف ہے کہ ایثار کیا جائے۔ ایثار کیا ہے؟ یعنی انفاق میں اپنی ضروریات کو بھی خیال رکھا جاتا ہے اور دوسروں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ ایثار یہ ہے کہ اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اس کو پشے پش ڈالتے ہوئے کہ میری ضروریات تو ہیں لیکن مجھ سے زیادہ فلاں شخص ضرورت مند ہے، میں اپنی ضروریات پر اس شخص کو مقدم کروں گا اور اس پر خرچ کروں گا۔ یہ اہل ایمان کی شان قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی، اور ان آیات بینات سے حضور کے خانوادے کا یہ وصف ہمیں نظر آتا ہے کہ خود بھوکے ہیں لیکن صدا دی جاتی ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو 1 دن کی بھوک پیاس ہے، اس شخص کو ہم سے بھی زیادہ یہ ایک کیفیت اس پر ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کئی دنوں سے اس نے کھانا پینا نہیں کیا۔ تو اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم کرنا یہ ایثار ہے، خود بھی ضرورت مند ہے لیکن اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اہل ایمان کی شان، مقربین کی شان بیان فرمائی گئی کہ وہ ایثار کرتے اپنی جانوں پر اگر ان کو ضرورت ہو، اگرچہ خود بھی حاجت میں ہوں۔ تو یہ اہل ایمان کی اللہ رب العالمین نے صفات اور شان بیان فرمائی۔ تو انفاق کے مقابلے میں ایثار یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی شان کے طور پر اس کو بیان فرمایا۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہم محدود وسائل میں کس طرح اہل بیت اطہار کی سیرت سے انفاق کا عمل اختیار کر سکتے ہیں، اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا جو تعلق ہے وہ وسائل کی قلت اور کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ غنا کا جو تعلق ہے وہ مال سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے، یعنی اگر دل غنی ہے تو پھر کچھ بھی ہے، چاہے وہ 2 روپے ہے، 200 ہیں، 2 لاکھ ہیں، وہ اس کیفیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر دل کا غنا نہیں ہے تو ظاہری طور پر کسی کے پاس مال و دولت کے انبار بھی لگے ہوں، وسائل اس کے پاس بے شمار ہوں، لیکن اگر دل اس کا غنی نہیں ہے، دل میں اس کے سخاوت نہیں ہے اور دل میں اس کے کشادگی نہیں ہے، تو یقیناً یہ مال و دولت کی کثرت بھی اس عمل میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس کا دل غنی ہے،
دل میں اس کے سخاوت ہے، دل میں اس کے کشادگی ہے، تو اگرچہ اس کے پاس محدود وسائل بھی ہوں، ہمیں ان ذوات مقدسہ کی سیرت و تعلیمات یہی درس دیتی ہے نا کہ کیفیت کوئی بھی ہے، اپنی حالت اور کیفیت کے مطابق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو خرچ کرنے کا عمل ہے اس سے پیچھے نہ رہے۔ حضور کا خانوادہ، ہم بار بار ان تعلیمات کو ہم دیکھیں کہ اگر اس گھرانے میں کوئی شخص آتا ہے، اپنی ضروریات پر دوسروں کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین پاک، آپ کے ہاں ایک شخص آتا ہے، آپ کے گھر میں صرف 200 درہم موجود ہے جو گھر کے اخراجات کے لیے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کو دے دو، یہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، ہمارا تو گزر بسر ہو جائے گا، اگر فاقہ بھی ہے تو ایک آدھ دن کا فاقہ رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی اہتمام فرما دے گا۔ تو اگر دل کا غنا ہے تو پھر وسائل جیسے بھی ہوں، انسان جیسے تیسے کر کے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا۔ حضرت مولا کائنات کا یہ فرمان ہے کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور تنگی میں آ گیا ہو۔ تو اگر ہم ان ذوات مقدسہ کی سیرت و تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً یہ سیرت، یہ کردار، یہ تعلیمات ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور ان پر عمل کر کے ہم دنیاوی اور اخروی طور پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان ذوات مقدسہ کی نسبتوں کے سائے تلے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، اور ان نسبتوں کا تقاضا کیا ہے کہ جن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو انہوں نے کامیاب کیا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سرخروئی حاصل کی اور دنیاوی یا اخروی طور پر عزتیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان تعلیمات کو اختیار کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ان نسبتوں کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان پاکان امت سے پوری زندگی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔